كنوزا سماويا كي ننال المكان الحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عراق کے قریب موصل کے الحمدانیہ میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا جو بہت ہی دردناک تھا، جو کہ ایک عیسائی آبادی ہے، لیکن ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شادی حال میں 113 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ اصل واقعہ وہاں پہ کیا پیش آیا تھا جس کی وجہ سے 113 لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونی پڑی. اس شادی حال میں تقریباً 1000 سے 1100 لوگ مہمان تھے. شادی اچھی جا رہی تھی، سب کچھ اچھا چل رہا تھا. لوگ اس شادی میں شرکت کر کے اور شادی حال کے ڈیکوریشن، دلہا اور دلہن کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے. وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ دلہا اور دلہن میوزک کی آواز پہ خوشی خوشی ڈانس کرنے لگے تھے، اسی رقص کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کے قریب آتش بازیاں کی گئی اور اسی آتش بازی میں سے ایک چھت سے ٹکرا گیا، کیونکہ چھت میں بہترین طریقے سے ڈیکوریشن کیا گیا تھا. اچانک آگ لگ گئی اور ہر طرف پھیل گئی، کیونکہ یہ سب سینڈوچ پینل ونائل شیٹس اور فائبر سے بنا تھا. ہر چیز نے آگ پکڑ لی اور لوگوں کے سروں پر گرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سیکنڈ میں ہی آگ پورے ہال میں پھیل گئی. اور شادی حال میں جو سینکڑوں لوگ موجود تھے، جو دلہا اور دلہن کی ڈانس کو بڑے ہی مزے سے دیکھ رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اس کے بعد آگ کی شکل میں خدائی عذاب ان پر آ پہنچی. اس کے بعد افراتفری کا عالم تھا. ان ویڈیوز کو دیکھنے سے ایسا لگنے لگے گا آپ کو بھی، اگر آپ دیکھیں گے قیامت سا ماحول ہے، خدائی عذاب نازل ہو رہی ہے، لوگ اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. اسی طریقے سے ایک ویڈیو میں دلہا اور دلہن اور الگ الگ مہمانوں کو ڈانس فلور پر گرتے جلتے ملبے سے بچتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اس کے کچھ دیر بعد بجلی چلی گئی، کیونکہ آگ اس قدر بھیانک لگی تھی کہ بجلی جانا یقینی تھا، جس سے اور بھی کچھ دیکھنا مشکل ہو گیا اور باہر نکلنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا، جس کے بعد لوگوں کے لیے بچنا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا کہ بھاگے تو کدھر بھاگے، آخرکار باہر کا راستہ کیسے تلاش کرے. نینوا کے ہیلتھ ڈائریکٹریٹ نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ 98 لوگوں کی موت ہوئی ہے، لیکن نینوا کے نائب گورنر حسن العلق نے بتایا تھا کہ 113 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. حالانکہ دلہا اور دلہن دونوں آگ سے بچ گئے، دونوں معمولی جھلس گئے تھے، لیکن قریبی رشتہ داروں کو کھو بیٹھے. دلہن نے اپنے پورے خاندان کو کھو دیا، 3 بھائی، اس کے تمام چچا، اس کے نوجوان کزن، اور دلہا نے اپنی ماں کو کھو دیا. ایک شخص نے بتایا کہ شادی میں اس کے 20 سے زیادہ رشتہ دار شامل تھے، ان میں سے کچھ مارے گئے، یعنی آگ کے چپیٹ میں آ گئے. میرا ایک دوست ہے جس کا پورا خاندان مر گیا. ایک شخص بتاتا ہے وہ اس کے بچے، اس کی ماں، اس کی بیوی، سبھی بہت سے پورے خاندان مر گئے. انہوں نے مزید کہا کہ ایک انسانی تباہی ہے. آگ لگنے سے 100 سے بھی زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی شدید جھلس گئے، جن میں کچھ لوگوں کی حالت کافی خراب ہے. تو بہرحال ایسا دردناک واقعہ پیش آنے کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کی نظریے سے دیکھیں کہ فضول خرچی، الگ الگ طریقے سے شادی حال میں ڈیکوریٹ کیا گیا اور اوپر سے اس میں آتش بازیاں فاؤنٹین کے ذریعے سے آگ جلائی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک فضول خرچی سے منع کیا ہے. یعنی آدمی فضول خرچی بھی نہ کرے اور زیادہ بخل بھی نہ کرے، یعنی درمیان میں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. شادی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ شادی سادگی سے ہونی چاہیے. مسجد میں نکاح ہو جائے، لڑکا اور 1-2 آدمی جا کر لڑکی کو رخصت کر کے لے آئے. شب عروسی کے بعد اگلے دن ولیمہ کر دیا جائے، جو کہ سنت ہے. حسب حیثیت گنجائش ان لوگوں کی دعوت کی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. تو آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی اس طریقے کا فضول خرچی پایا جاتا ہے. لوگ بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں. اگر آپ ان فضول خرچی کو بچا کر، یعنی جو آپ فضول خرچ کرنے والے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں، تو
تو ان کو بچا کر آپ وہی پیسے کسی غریب بچی کی شادی میں لگا دیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا اور نجات کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے گا انشاءاللہ۔